امام شافعی کی والدہ کی اپنی اولاد کے لیے بہت اونچی خواہشات تھیں۔ جب امام شافعی صرف 2 سال کے تھے تو وہ ان کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئیں تاکہ امام شافعی وہاں پر اپنی تعلیم حاصل کر سکیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ امام شافعی 2 سال کے لیے اپنی تعلیم اور تدریس کے سلسلے میں اپنے گھر سے دور رہے۔ آخر کار انہوں نے وہ واپسی کا ارادہ کیا، اور جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے اپنے دروازے پر دستک دی۔ ان کی والدہ نے پوچھا کہ کس چیز کے ساتھ واپس آئے ہو، جس کا مطلب تھا کہ کیا سیکھ کر آئے ہو۔ امام شافعی نے جواب دیا کہ میں علم اور ادب کے ساتھ آیا ہوں۔ ان کی والدہ نے کہا، واپس چلے جاؤ، تم نے کچھ نہیں سیکھا، تم کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آئے۔ امام شافعی کو بہت حیرانی ہوئی۔ انہوں نے اپنی ماں سے ہمیشہ علم کے بارے میں سنا تھا، لیکن جب وہ اس کے ساتھ آئے تو ان کی والدہ اس چیز کو پہچاننے سے معذور تھیں۔ وہ اپنے گھر سے امام مالک کی طرف گئے اور جا کر انہیں بتایا کہ ان کی مدر نے ان سے ان کی والدہ نے ان سے کیا کہا ہے۔ امام مالک نے ان کو جواب دیا کہ واپس جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ میں ادب اور علم کے ساتھ آیا ہوں۔ امام شافعی بڑا حیران ہوئے، لیکن واپس گئے اور اپنی والدہ کو جواب دیا کہ میں ادب اور علم کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں۔ ان کی والدہ نے فوراً دروازہ کھول دیا اور ان کو گلے لگا لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ ان کی والدہ نے کہا کہ تم کچھ سیکھ کر نہیں آئے، اور پھر جب امام مالک والا جواب دیا تو ان کی والدہ نے انہیں گلے لگا لیا۔ القاضی ایاد بتاتے ہیں کہ امام مالک نے فرمایا، میری والدہ مجھے تیار کرتی تھیں اور اس کے بعد مجھے کہتی تھیں کہ شیخ ربیعہ کے پاس جاؤ اور ان سے ادب اور علم سیکھ کر آؤ۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس ادب پہلے آتا ہے اور علم بعد میں۔ ادب کے بغیر علم آپ کے پاس آ سکتا ہے، مگر وہ علم آپ کے پاس ٹھہرے گا نہیں، یا پھر وہ علم آپ کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا۔ مینرزمز جو ہوتے ہیں، ادب جو ہوتا ہے، آداب جو ہوتے ہیں، وہ علم سے پہلے آتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ اس بات کو سوچیں سیرت النبوی پر رکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے پہلے کیا چیز مشہور تھی؟ ان کے آداب، ان کے مینرزم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی امی تھے، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، مگر اس کے باوجود سب ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، اور اس کی ریزن ان کے ادب اور آداب تھے۔ تو اگر آپ ادب سیکھنے سے محروم ہیں تو علم کہیں نہ کہیں آپ کا ساتھ چھوڑ جائے گا۔ ادب کے کچھ ثبوت ہمیں قرآن سے بھی ملتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور پر جاتے ہوئے وادی مقدس میں پہنچے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 12۔ اپنا جوتا اتار لو کیونکہ یہ وادی مقدس ہے۔ جوتا اتارنے کا حکم اور وادی کے مقدس ہونے کی نشاندہی ادب کے زمرے میں کی گئی تھی کہ آپ کے اوپر ادب اس کا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، نہ بلند کرو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، اور نہ زور سے بولو ان کے روبرو بات کرتے وقت، جس طرح زور سے بولتے ہو ایک دوسرے سے، ایسا نہ ہو ضائع ہو جائیں تمہارے اعمال اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ تفسیر ضیاء القرآن میں ہے کہ اگر تم سے آواز اونچا کرنے کی بے ادبی ہو گئی تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ادب آداب کتنے امپورٹنٹ ہیں، الفاظ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب قرآن میں آیا ہے، وادی طویٰ کا ادب
قرآن میں آیا۔ صحیح البخاری کی ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان اعمال کے اندر سب سے بھاری عمل اچھا ادب ہے، گڈ مینرز ہیں۔ ایک اور جگہ طبرانی کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محب اللہ کا وہ بندہ ہے جس کے مینرز یعنی کہ اس کے آداب بہت اچھے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس نے اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھا وہ یا تو اچھے الفاظ بولے یا پھر خاموش رہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہیں جن کے آداب سب سے اچھے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث میں آتا ہے اور اس حدیث کو عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کے حقوق کو نہ پہچانے وہ ہم میں سے نہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ادب کیوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کی کس لیے اتنی زیادہ اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائیں کہ ہمارے آداب جو ہے وہ بہترین سے بہترین ہوتے جائیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے علم کو بھی بہتر سے بہتر بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔